احمد صاحب، یقیناً پچھلے ہفتے ہم بہت توقع کر رہے تھے کہ امریکہ ایران کے مذاکرات پاکستان میں ہوں گے، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ آ کے ملے، اور اب چائنا کی امپورٹنس کو سمجھا جا رہا ہے۔ پہلے یہ غیر مصدقہ مبینہ طور پہ اطلاعات دی جا رہی تھیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی گزشتہ رات وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد چینی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، صدر مملکت کی، لیکن پھر ان کے ترجمان نے نہ تردید کی نہ تصدیق کی ہے۔ اور پھر آج یہ خبریں بھی ہیں کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب چین کا دورہ کرنے والے ہیں اسی صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ یقیناً چائنا از ویری امپورٹنٹ، اینڈ اپ ٹل ناؤ آپ جنگ کا پلڑا کس کی طرف بھاری دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا؟ اب تیل $200 فی بیرل کی طرف جا رہا ہے۔ یور اوپینین احمد اویس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اچھا تجزیہ کیا، جو آپ کے تمہیدی کلمات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بڑی کرٹیکل سٹیج میں اس وقت ایسے فیس کے اندر یہ معاملات چلے گئے ہیں کہ ہمیں اس کو بڑی احتیاط سے پاکستان کے لیے پرٹیکولرلی، جہاں پہ ہم ایک مذاکراتی ٹیم میں یہاں پہ ارینج کر رہے ہیں اور یہ ہم اس کے ہوسٹ ہیں اور ہم ایک میجر رول پاکستان کے ذمہ آیا ہے، بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور چائنا کی امپورٹنس کو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ چائنا غالباً بیہائنڈ دا سین ایران کو جتنی ہیلپ کر سکتے تھے چائنیز نے پروبیبلی کی ہے، اور ان کی سیٹلائٹ جو ٹیکنالوجی اور وہاں سے جو انفارمیشن انہوں نے پرسین کے ساتھ ٹارگیٹ ہٹنگ کی جو ایران نے کی ہے، آئی ایم شیور کہ یقیناً اس میں چائنا کی کنٹریبیوشن ہوگی، اور یہ بڑی خوش آئند ہے، ایران کے لیے خوش آئند ہے، مسلم ورلڈ کے لیے خوش آئند ہے، اور پرٹیکولرلی پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور حقیقت بھی یہ ہے، آپ کبھی غور کیجئے گا کہ جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں اور جو دشمنی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسرائیل سے، اور اسرائیل کے ساتھ اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ، اور گریٹر اسرائیل جو کہ USA ہے، ایسی صورت کے اندر ایران کی بحیثیت قوم کھڑے ہو جانا، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ایک اتنی بڑی شیلڈ ہمارے سامنے کھڑی ہے فار دی پروٹیکشن آف ہر اون سوورینٹی ایز ویل ایز پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جہاں پہ یہ امریکہ اور اسرائیل جا کے ایران کے اندر بیٹھ جائیں، تو پاکستان اور ادھر انڈیا جو کچھ کر رہا ہے، یہ سب مل کے سب سے پاکستان کو سینڈوچ کرنے کی کوشش کریں گے، دبانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے بہت عام ہے۔ اگر یہ ہم سمجھیں کہ یہ اسرائیل امریکہ کی اور ایک ایران کی جنگ ہے بس، تو میں سمجھوں گا کہ یہ خیال خام ہے ہمارے لیے۔ یہ جنگ جو ہے یہ مسلم فوبیا کے اگینسٹ ہے۔ یہ مسلم فوبیا جو وہاں پہ ایک دفعہ ایک خوف جو انہوں نے، اور جو ایک مسلم اسلام کے خلاف جو سازشیں جو ہے پوری دنیا میں، اور یہ اینٹی اسلامک خاص طور پہ یہ اسرائیل کے اندر، اور جو ٹرمپ کا ایٹیچیوڈ ہے آپ وہ سارا دیکھ لیجئے، تو اس سے یہ بات بڑی کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں، بات آ جاتی ہے کہ عرب ممالک جو ہیں، گلف کنٹریز جو ہیں، سعودی عربیہ جو ہے، تو دیکھیے جب آپ کسی ملک میں اپنی پروٹیکشن کے لیے فوج نہیں رکھیں گے، فوج کا کام ہوتا ہے کہ انٹرنلی بھی حالات کو اسٹیبلٹی کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کسی بھی ملک کے جو بیرونی اس کے فرنٹیئرز جو ہیں، اس کے جغرافیکل فرنٹیئرز جو ہیں، یا اس کے آئیڈیالوجیکل فرنٹیئر جو ہیں، اس کی حفاظت کرنا جو ہے یہ فوج کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب جہاں پہ جس ملک نے فوج ہی نہ رکھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ ذمہ داری کسی اور کو سونپ دی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے سامنے دیکھا کہ گلف کنٹریز کے اندر یہ ذمہ داری جو ہے یہ امریکہ کے حوالے کی ہوئی تھی، انہی کے بیس بنے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سب کی سب جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں ایران کے خلاف، اور وہ مجبور ہیں ممالک پھر بھی ٹرمپ کے آگے ہاتھ جوڑنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس نہ فوج ہے نہ کچھ ہے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس کے بعد یہ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو یہ خطرناک صورتحال میں پاکستان کو بہت پھونک کے چلنا ہے، بہت احتیاط کرنی۔ بالکل سر۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، اب یمن سے بھی اٹیک ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر، عراق سے بھی ہو رہا ہے، ایران سے بھی ہو رہا ہے، لبنان سے بھی فائٹ بیک کیا جا رہا ہے، وہاں پر بھی اسرائیل بڑے ظلم ڈھا رہا ہے اس وقت، غزہ بنانا چاہتا ہے اس کو بھی۔
تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 3-4 اس وقت ڈائریکشن سے اسرائیل پہ ایسا اٹیک کیا جا رہا ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اسرائیلی خود بیچارے بڑے پریشان ہیں، وہ اب احتجاج کرنے اتر آئے ہیں نیتن یاہو کے خلاف، اور ان کا احتجاج بھی وہاں پہ برداشت نہیں کیا جا رہا، طاقت کا استعمال اپنے لوگوں پر بھی نیتن یاہو کر رہا ہے۔ پاکستان کی ڈپلومیسی، چائنا کی امپورٹنس، کرنٹ سچویشن، بیرسٹر عامر حسن۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ دیکھیے اگر یہ دیکھیں کہ ساری شرارت کی جڑ اور یہ ساری جارحیت کی جو بنیاد ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی پالیسی تو روز اول سے جناح صاحب نے کہا، اور شہید بھٹو نے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہمیشہ سے لکھ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ۔ پھر ہماری فارن پالیسی اتنی مضبوط بنیادوں کے اوپر مستحکم استوار کی گئی ہے کہ ہم نے کبھی بھی کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن اسرائیل کے ساتھ نہیں رکھا۔ وہ فلسطین کی وجہ بھی ہے، اور آج جو جارحیت ہے جس کے پیچھے اسرائیل ہے، اور جس کا نشانہ بن گیا، جیسا کہ اب کہہ رہے ہیں امریکنز کہ اسرائیلی لابی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی طرف کر کے تو امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ جو احتجاج کا سلسلہ ادھر شروع ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، تو ایک سوچ ادھر ہوئی ہے۔ اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں طلحہ صاحب، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ رجیم چینج یہ کرنے آئے تھے ایران میں، اور رجیم چینج کہیں اسرائیل اور امریکہ والی طرف نہ چل پڑے، کیونکہ قانون قدرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار بڑا اچھا رہا ہے۔ اب اس ساری جنگ کے اندر ہمارا کردار کیوں بہتر ہوا؟ ایک تو میں احمد اویس صاحب کی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا، کوئی دوسرا ملک ہماری شیلڈ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اس ملک کی کوئی بھی شیلڈ نہیں تھا، کبھی نہیں ہوتا۔ یہ چیز تو اس جنگ کے بعد سوچنی ہے مڈل ایسٹ کو، کہ انہوں نے ایک سپر پاور کو سمجھا تھا کہ وہ ان کی شیلڈ ہوگی، نہیں شیلڈ بنتا کوئی بھی۔ اس لیے ہماری کوئی شیلڈ نہیں ہے، ہماری مستحکم مسلح افواج، ہمارے مستحکم بارڈرز، یہی ہماری شیلڈ ہے۔ ہمارا ایٹمک پروگرام یہی ہماری شیلڈ ہے۔ ہماری مضبوط دفاعی صلاحیت یہ ہماری شیلڈ ہے، اور اسی کی وجہ سے آج پاکستان کا مقام ہے، اور وہ ہمارے سے 5 گنا بڑا دشمن بھارت، جو ہمیں پچھلے 15-20 سال سے اس نے ہمیں بالکل تنہائی کا شکار کیا ہوا تھا فارن افیئرز میں، اور آپ کے سامنے ہے ڈپلومیٹکلی ہم بالکل سائیڈ لائن کر دیے گئے تھے۔ امریکہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتا تھا، یورپ کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، مڈل ایسٹ کے ساتھ جو تعلقات تھے بھارت کے ساتھ کس طرح انہوں نے بڑھا لیے تھے، تو ہم تو بالکل تنہائی کا شکار تھے۔ یہ قدرت نے ہمارا ایک، میں کہتا ہوں کہ مہربانی ہے، یا جو جنگ ہوئی ہے، یا ہمارا صلاحیت ہے مسلح افواج کی اور دفاع کی، اس نے ہمیں ایک دفعہ اوپر لے کے آیا۔ تو شیلڈ ہماری دفاعی صلاحیت ہے اور ہمارا اتحاد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں اپنے کارڈز کس طرح کھیلنے ہیں، اچھے کھیلے جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو ہماری پوزیشن اچھی ہے۔ یہ کوشش پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کرتی ہے کہ ہمیں چائنا کی سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے۔